بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں ہم جانیں گے کہ ایک سوال کا جواب۔ وہ سوال یہ ہے کہ کیا پورے خاندان یا فیملی کی طرف سے اس خاندان کا ایک ہی فرد یعنی سربراہ اگر قربانی کر دے تو تمام کی طرف سے قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو اس طرح خاندان کی دو صورتیں ہوتی ہیں، دو طرح کے خاندان ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک خاندان تو وہ ہوتا ہے کہ جس خاندان کے تمام افراد کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، یعنی سربراہ خود بھی صاحب نصاب ہوتا ہے اور اس کے تحت جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، یعنی اس کے بچے ہیں یا بیوی ہے یا بچیاں ہیں، تمام کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، وہ صاحب نصاب ہیں۔ تو اس طرح کے خاندان کے صرف ایک سربراہ کی طرف سے قربانی کرنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک اپنی اپنی طرف سے قربانی کرے گا۔ مثلا خود سربراہ یعنی باپ ہے تو باپ بھی قربانی کرے گا، بیٹے دو ہیں وہ دونوں صاحب نصاب ہیں، مالدار ہیں تو وہ بھی دونوں کے دونوں قربانی دیں گے۔ اسی طرح بیوی صاحب نصاب ہے تو بیوی بھی قربانی دے گی، اور اگر یہ قربانی نہیں دیتے تو یہ گناہ گار ہیں اور ان کے اوپر قربانی کا وجوب باقی رہے گا۔ اور اگر سربراہ یہ کہتا ہے کہ میں اکیلا قربانی دیتا ہوں باقی تمام کو ثواب مل جائے گا، تو اس طرح نہیں ہوگا، صرف اور صرف سربراہ کو ہی یعنی باپ کو ہی قربانی کا ثواب ملے گا اور اس کی طرف سے ایک قربانی ادا ہو جائے گی، باقی سب کی طرف سے وجوب باقی رہے گا۔ اور اگر وہ سربراہ اس طرح نیت کرتا ہے کہ یہ ہم سب کی طرف سے ایک جانور ہے، یعنی ایک بکری ہو گئی یا ایک حصہ ہو گیا یا ایک دمبا یا ایک مینڈا یا بھیڑ دمبی وغیرہ جو بھی ہے، تو ایک قربانی کرتے ہیں اور تمام کی طرف سے تمام شریکین یعنی تمام کو شریک کر دیتے ہیں، تو اس طرح کسی کی طرف سے بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اور دوسرا خاندان اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس خاندان کے صرف ایک سربراہ کے اوپر ہی قربانی واجب ہوتی ہے، باقی کسی کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کے جو خاندان ہوتے ہیں وہ ایک سربراہ ہی قربانی کرے گا، اسی کے اوپر واجب ہے اور اس کی طرف سے ادا ہو جائے گی، باقی کسی کے اوپر واجب ہی نہیں تو پھر ادا ہی نہیں ہوگی، یعنی ان کے اوپر واجب ہی نہیں ہے تو جو بھی قربانی کرتا ہے وہ اس ایک کی طرف سے قربانی واجب ہوتی ہے، تمام کی طرف سے ایک قربانی کبھی بھی ادا نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک سربراہ کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، باقی کسی کے اوپر واجب نہیں ہوتی، تو سارے اپنی اپنی جگہ پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے آج قربانی کی ہے، ہم نے قربانی کی ہے، یعنی بچے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے قربانی کی ہے، ساتھ بیوی بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم نے قربانی کی ہے۔ تو ان کا یہ کہنا کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ قربانی اصل جو سربراہ جو کمانے والا ہے اس کے اوپر ہے اور باقی تمام کی طرف سے زائل ہو جاتی ہے، کسی کے اوپر واجب ہی نہیں تو پھر ادا کیسے؟ تو ان دونوں کا فرق سمجھے کہ اگر تمام افراد کے اوپر واجب ہے تو ہر ایک اپنی اپنی طرف سے قربانی دے گا، اور اگر ایک سربراہ کے اوپر واجب ہے، خاندان کے صرف ایک فرد کے اوپر واجب ہے تو وہ اکیلا ہی دے گا۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ تمام کے اوپر بھی واجب نہیں ہوتا اور بعض کے اوپر واجب ہوتا ہے، یعنی دو بیٹوں کے اوپر واجب ہو یا ایک بیوی کے اوپر واجب ہو، تو جس کے اوپر واجب ہے جو صاحب نصاب ہوتا جائے گا، جو مالدار ہوتا جائے گا، اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی جائے گی۔ اور جس نے فرضی طور پر اپنا مال تقسیم کر لیا، پھر اس کی ضروریات اصلیہ سے مال بڑھ گیا تو وہ صاحب نصاب بن گیا اور نصاب تک اس کا مال پہنچتا ہے، تو وہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر صاحب نصاب ہے اور اپنی طرف سے قربانی دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔